بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چین نے امریکی کانگریس کے وفد کے دورہ تائیوان کے پیش نظر ایک بار پھر جنگی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ چینی فوج کے بیان کے مطابق فورسز نے تائیوان کے ارد گرد سمندر اور فضائی حدود میں جنگی فوجی مشقوں کا اہتمام کیا۔ اس سے قبل چینی فورسز نے امریکی عوام نمائندگان کے اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے موقع پر جنگی مشقوں کا انکار کیا تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بھارت کے لیے اگلے 25 سال انتہائی اہم ہے۔ اس میں سب کو خود سے 5 وعدے کرنے اور پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ملک کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے بتایا ہے کہ کیسے 2047 تک ملک کو اسے بنانے والوں کی خوابوں کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا شمالی کوریا کے رہنما کے نام خط۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اتوار کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے نام ایک خط لکھا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پوٹن نے یہ خط شمالی کوریا کے یوم آزادی کی مناسبت سے ارسال کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے اس خط میں دونوں ممالک کے درمیان روابط بڑھانے، باہمی معاملات اور تقویت اور شمال مشرقی ایشیا میں سیکیورٹی اور امن بڑھانے جیسے معاملات کا ذکر کیا۔ ولادیمیر پوٹن نے خط میں شمالی کوریا کے سربراہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور شمالی کوریا اپنے دو طرفہ مثبت اور تعمیری تعلقات کو مشترکہ طور پر آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کے اظہار آمادگی خط پر دستخط کر دیے۔ لیٹر آف انٹینٹ کی وصولی کے بعد آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 24 اگست کو ہونے کا امکان ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو موصول آئی ایم ایف لیٹر آف انٹینٹ پر سیکرٹری خزانہ نے دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد پاکستان کی جانب سے اظہار آمادگی خط آئی ایم ایف کو واپس ارسال کیا جائے گا۔ افغانستان کسی کے لیے خطرہ نہیں، افغان وزیر اعظم ملا حسن اخوند زادہ نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ طالبان حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر جاری پیغام میں افغان وزیر اعظم نے قوم کو مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دن باطل پر حق کی فتح اور غاصبوں اور ان کے غلاموں سے ملک کی آزادی کا دن ہے۔ دنیا کو امارات اسلامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنے چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں امارات اسلامیہ کے تمام مجاہدین اور افواج پر مزید صبر، استقامت اور حوصلے کا مظاہرہ کرنے پر بھی زور دیا۔ شام میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ شام میں امریکی فوجی اڈے اور اس کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کی زیر استعمال ایک فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی فوج کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ التنف گیریزن کے علاقے میں فوج اور اتحادی مسلح گروپس نے متعدد ڈرون حملوں کے رد عمل میں جوابی کارروائی کی۔ ڈرون حملہ اس کمپاؤنڈ پر ہوا جو شام، اردن اور عراق کی سرحدوں کے قریب واقع ہے، تاحال کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ کویت نے 6 سال بعد ایران میں اپنا سفیر تعینات کر دیا۔ 2016 میں کویت نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا۔ کویتی سفیر نے اپنی سفارتی سند ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر کو پیش کی۔ دونوں ممالک کے وزارت خارجہ نے تہران میں نئے کویتی سفیر کی تعیناتی کی تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سعودی عرب ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ سعودی عرب نے ایران سے پچھلے سال براہ راست مذاکرات شروع کیے تھے۔ میانمار کی عدالت نے معذور رہنما آنگ سان سوچی کو کرپشن کے الزام میں مزید 6 سال قید کی سزا سنا دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آنگ سان سوچی عدالت میں اچھی صحت میں نظر آئیں اور انہوں نے اپنی تازہ سزا کے بعد کوئی بیان نہیں دیا۔ نوبیل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو پہلے ہی بدعنوانی، فوج کے خلاف اکسانے، کورونا قوانین کی خلاف ورزی اور ٹیلی کمیونیکیشن قانون کو توڑنے کے جرم میں 11 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ریت کا طوفان۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی مختلف ریاستوں میں ریت کے طوفان سے ٹریفک اور پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا۔ دبئی اور ابوظہبی میں حد نگاہ 1 کلومیٹر سے بھی کم رہ گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں لوگوں کو ڈرائیو کرتے وقت خصوصی احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ طوفان کے بعد متوقع تیز ہواؤں اور بارشوں سے نپٹنے کے لیے ایکشن پلان بنایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے $3 ارب سیف ڈپازٹ کی مد میں مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے $3 ارب سیف ڈپازٹ کی مد میں مزید 1 سال کے لیے توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ $3 ارب کے سیف ڈپازٹ پر 3% سود بھی ادا کیا جائے گا، جبکہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہوا تو رقم فوری واپس کرنا ہوگی۔ ایشیا میں ترقی کا واحد راستہ مسئلہ کشمیر سے گزرتا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ بھارت جبری طور پر کشمیریوں پر اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت تک ہندوستان کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ جشن آزادی پر باجے بجانے پر پابندی کی درخواست مسترد۔ عدالت کا کہنا تھا کہ 14 اگست آزادی کا دن گزر گیا ہے، اب درخواست کا جواز نہیں رہتا۔ جسٹس شاہد وحید نے میاں منیب طارق کی مفاد عامہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور IG پولیس کو فریق بنایا گیا تھا۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ باجا، ہارن اور سیٹی کا استعمال انسانی زندگیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کے بے جا استعمال سے عوام متعدد موذی امراض میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ پبلک پلیسز، اجتماعات اور عوامی جگہوں پر اس کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان بارشوں اور سیلاب سے مزید 8 افراد جاں بحق، تعداد 196 ہو گئی۔ بلوچستان میں بارشوں سے تباہ کاریوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ صوبے میں سیلابی صورتحال تاحال برقرار ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان کے بیشتر اضلاع شدید متاثر ہیں۔ بارشوں نے قلعہ عبداللہ، مسلم باغ، بارکھان میں تباہی مچا دی۔ PDMA کے مطابق بارش اور سیلاب سے بلوچستان میں مزید 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سیلاب کے باعث اموات کی تعداد 196 ہو چکی ہے۔ ڈالر نیچے، سٹاک اوپر، ملک کی معیشت بہتری کی راہ پر گامزن۔ انٹر بینک میں آج بھی ڈالر مزید سستا اور روپیہ مزید مستحکم ہو گیا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں $1.51 کا اضافہ ہوا ہے۔ ہفتے کے پہلے روز پیر کو کاروبار کے آغاز پر امریکی ڈالر کے سامنے روپے کی قدر میں $2.49 بہتری دیکھنے میں آئی اور ڈالر کی قیمت میں تنزلی کا سلسلہ جاری رہا۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں سیلابی ریلا چھوڑ دیا گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا سیلابی ریلا آج رات پاکستانی حدود میں داخل ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق دریائے راوی میں جسر کے مقام پر آج رات پانی کا بہاؤ 70,000 سے 1,00,000 کیوسک ہوگا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے دریائے راوی میں درمیانے سے اونچلے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر PDMA نے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گریجویشن تک مفت تعلیم دینے کا اعلان۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سینیٹر اعجاز چودھری نے ملاقات کی۔ پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق پنجاب کی ترقی و خوشحالی کا حقیقی دور شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوجوان نسل، خاص طور پر طلبہ، ہماری توجہ کا خصوصی مرکز ہیں۔ پہلے میٹرک تک تعلیم مفت کی، اب گریجویشن تک مفت تعلیم کر دیں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے
کاز لسٹ جاری کر دی، جس کے مطابق ممنوعہ فنڈنگ کیس کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا جائے، جبکہ درخواست گزار کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد لندن روانہ ہو گئے۔ ترجمان لال حویلی کے مطابق شیخ رشید براستہ دبئی لندن روانہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق لندن میں شیخ رشید کی اہم ملاقاتوں کا امکان ہے۔ شیخ رشید کے بھتیجے اور رکن قومی اسمبلی راشد شفیق نے شیخ رشید کی روانگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔